بعد حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے تھے، ان کے پاس مخصرہ اس لاٹھی کو کہتے ہیں جس کا سرم بڑا ہوا ہو، جیسے یہ میری لاٹھی. دوسری وہ لاٹھی ہوتی ہے جس کا سر مڑا ہوا نہ ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے لیے جنت اور جہنم کی جگہ لکھی ہوئی ہے، جنتیوں کے لیے جنت، جہنم کے لیے جہنمیوں کے لیے جہنم. جب یہ کہا کہ کیا ہم اس پر اعتماد نہ کریں تو فرمائیں نہیں. جو سعادت والے ہیں وہ اہل سعادت کا عمل کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سعادت مع العمل لکھی ہے تو عمل کرتے جاؤ، اور شقاوت مع ترک العمل لکھی ہے تو شقاوت میں ترک عمل ہے، اس لیے ترک عمل مت کرو. اور سعادت اور شقاوت کا ادراک مشکل ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کیا لکھا ہے. ادراک السعادت والشقاوت یہ مشکل ہے، لیکن اس کی علامت کا ادراک مشکل نہیں ہے. سعادت کی علامت ہے عمل صالح، شقاوت کی عمل ہے عمل طالح، غلط عمل. تو جو عمل علامت لکھی ہوئی ہے اس علامت کو پکڑو، اس علامت پر عمل کرو. اور اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے ہم مجبور ہوئے، تو لکھنے سے آدمی مجبور نہیں ہوتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے افعال بھی لکھے ہیں کہ میں فلان وقت فلان کو پیدا کروں گا، فلان وقت فلان کو مار ڈالوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے اللہ تعالیٰ مجبور نہیں. اسی طرح ہمارے اعمال کے لکھنے سے ہم مجبور نہیں ہیں، بلکہ علم معلوم کا تابع ہے. معلوم جس طرح ہے تو علم اسی کے موافق ہوگا. علم کی وجہ سے مجبوری نہیں ہے، بلکہ علم اس کی علامت ہے کہ وہ معلوم کا تابع ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایئرپورٹ سے فلان وقت پلین چلے گی، لیکن اس کا چلنا، اس کا اڑنا اختیار سے ہے، فاعل مختار کے ساتھ ہے. پہلے سے لکھنا اللہ تعالیٰ کے علم کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے کہ فلان سعید ہے، فلان شقی ہے، لیکن اس کی سعادت اس کے عمل کی وجہ سے ہے، اور عمل میں وہ مختار ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا، ٹیڑھے وہ خود ہو گئے. لکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہوا، مال کی طرف مائل ہوا، تو اس لیے اس پر نتیجہ مرتب ہوا. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. ظلم اپنے اوپر کیا اپنے عمل سے. فذوقوا العذاب بما کنتم تعملون بما کنتم تکسبون. معلوم ہوا کہ انسان مختار ہے، اپنے اختیار سے کام کرتا ہے، اور انسان کا مختار ہونا یہ سب کو معلوم ہے. اگر شیر پر آدمی گولی چلائے تو شیر گولی کو نہیں پکڑتا، گولی چلانے والے کو پکڑتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ گولی بے اختیار ہے، انسان مع اختیار ہے. اگر سانپ پر کوئی حملہ کرے، سانپ حیت، تو سانپ اس پتھر کی پیچھے نہیں، ڈنڈی کی پیچھے نہیں جائے گا، ڈنڈا چلانے والے کو پکڑتا ہے. اس کو بھی معلوم ہے کہ ڈنڈا بے اختیار ہے، انسان مع اختیار ہے. اسی طرح جج
اگر قاتل پر مقدمہ چلاتا ہے تو اس کی بندوق کو جیل میں نہیں رکھتا، بلکہ بندوق چلانے والے کو جیل میں رکھتا ہے یا قتل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر پاگل کو کسی نے لکڑی سے اور ڈنڈے سے مارا تو پاگل کو بھی معلوم ہے ڈنڈے کو چھوڑ کر ڈنڈا چلانے والے کے پیچھے چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہے، اختیار ہے اس کو۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگائی ہے۔ اس مہر لگانے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اپنے بیٹے کو ہر مہینہ 20,000 رین دیتا ہے اور وہ جا کر اس کو سمندر میں ڈالتا ہے، بار بار اس کو منع کرنے کے بعد پھر باپ نے اس کی تنخواہ کو بند کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، یعنی جب یہ اپنی رائے اپنے کسب کو صحیح استعمال نہیں کرتے، دین کو حاصل نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کے دروازے کو بند کر دیا۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کی تنخواہ کو بند کر دے، یا جیسے مسجد ہے جس مسجد میں کتے آتے ہیں، گدھے آتے ہیں اور لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، تو مسجد کا متولی اور بنانے والا دروازے کو بند کرے کہ بھائی یہ تو گدھوں کے لیے نہیں ہے، تم نہیں آتے ہو تو ہم نے بند کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اور چابی ان کے ہاتھ میں دی کہ اگر تم دروازے کو کھولنا چاہتے ہو تو کھولو، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بہرحال یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، لمبا چوڑا مسئلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تھوڑا سا ہم نے بیان کیا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا تقدیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بحر العمیق فلا تلجو، بحر عمیق ہے اس میں مت گھسو۔ پھر پوچھا گیا، انہوں نے کہا طریق مظلم فلا تسلکو، اندھیرا راستہ ہے اس پر زیادہ مت چلو۔ پھر پوچھا گیا، انہوں نے کہا سر اللہ قد خفی علیک فلا تفتش، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اس کو زیادہ مت تلاش کرو، اس کے پیچھے مت رہو۔ اس لیے ہم کہیں گے یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کی راہ تدبیر ہے، عبادت کا راستہ تدبیر ہے، تم تدبیر کرو، اور چراغ مصائب تو تقدیر ہے، مصیبت آ جائے اس کو تقدیر کے حوالے کرو، اور جو اعمال ہے اعمال اختیاریہ اس کو تدبیر کے حوالے کرو، تدبیر کرو اس کے لیے۔ اور یہ کہ سعادت شقاوت تو تقدیر ہے، سعادت اور شقاوت تقدیر ہے، سعادت شقاوت تو تقدیر ہے، اور عمل کرتے جاؤ یہ تدبیر ہے، اپنی تدبیر کرتے رہو۔ جہاں آدمی کسی عمل میں بے اختیار ہو وہاں اس پر سزا نہیں، جیسے آدمی درخت پر چڑھ گیا تاکہ شاخوں کو کاٹے اور گر گیا تو اس پر کوئی عذاب نہیں، یہ بے اختیار ہے۔ جہاں آدمی اپنے اختیار سے کام کرتا ہے پھر اس پر ثواب، اس کے لیے ثواب اور اس کے اوپر عذاب ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہو اس سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا حال ہے اور اس کا کیا حال ہے، ایک آدمی کا ہاتھ اوپر نیچے ہو رہا ہے اس لیے کہ قلم سے لکھ رہا ہے، تو بچہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا ہاتھ کیوں اوپر اور نیچے ہو رہا ہے، کیونکہ اختیاری ہے۔ اور دوسرے کا ہاتھ اگر کانپ رہا ہے بے اختیار تو پوچھے گا کہ یہ آپ کا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ مع الاختیار ہے اور دوسرا بدون الاختیار ہے۔ تو یہاں
بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ اہل سعادت ہے اور یہ اہل شقاوت. اس لکھنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مثلا میں بیٹھا ہوں اور ایک چونٹی ایک کیڑا گزر رہا ہے ایک خط پر، جو خط سیاہ ہے، پھر اس کے بعد سفید ہے، پھر اس کے بعد ہے کالا. اس پر وہ کیڑا چل رہا ہے، کیڑا چونٹی چل رہی ہے اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. میں کہوں گا تھوڑی دیر میں یہ کیڑا سفید خط کو ختم کر کے سرخ خط پر پہنچ جائے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا ہوں یہ کیڑا سرخ خط کو ختم کر کے کالے خط پر لگ جائے گا. تو میرے کہنے کی وجہ سے وہ کیڑا مجبور نہیں، کیڑے کو معلوم بھی نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ میرے علم کا تابع ہے. کیونکہ میرا علم ہے کہ اس وقت یہ ختم ہوگا تو یہ شروع ہو جائے گا، وہ ختم ہوگا تو وہ شروع ہو جائے گا. اسی طرح اپنے اختیار سے لوگ کام کرتے ہیں، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل ایسے ہیں جیسے 3 خطوط. اللہ تعالیٰ کے لیے سب ماضی، حال اور استقبال برابر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلان آدمی مستقبل میں کیا کرے گا، ماضی میں کیا کیا، فی الحال کیا کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا ظہور ہے، اس میں مجبور کرنے کی بات نہیں ہے. پھر یہ مسئلہ اور اس پر اشکالات اور جوابات، یہ علم کلام کی کتابوں کی باتیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، آخر تک یہ فرمایا کہ جو مال دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو ہم جنت کا راستہ، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیں گے. باب ما جاء فی قاتل النفس، قاتل نفس کے بارے میں جو مذاہب اور احکام آئے ہیں. مصنف نے کوئی حکم نہیں لگایا، اس لیے کہ قاتل النفس کے بارے میں بعض کہتے ہیں اس کا جنازہ مقتدا آدمی نہ پڑے. جو مقتدا ہے عام لوگ اس کا جنازہ پڑھیں گے. تو یہ امام ابو یوسف اور عمر ابن عبدالعزیز کی تردید کر رہے ہیں، جن کے لیے اسی طرح اوزاعی کی تردید کر رہے ہیں کہ جنازہ ان کی نزدیک نہیں، لیکن جنازہ ہے مقتدا نہ پڑے. حدیث میں آتا ہے اُتِیَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا مقتدا ہونے کی وجہ سے، تاکہ لوگوں کے لیے وعید اور توبیخ ہو اور یہ کام نہ کرے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدیون کا جنازہ نہیں پڑھا تاکہ لوگ دین کو ادا کریں. جب کسی نے مدیون کے دین کی ذمہ داری لی تو پھر جنازہ پڑھایا. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة، جس نے قسم کھائی کسی دین کی غیر اسلام، میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں کافر، اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یہودی یا نصرانی. کاذباً جھوٹا ہو، متعمداً قصداً فہو کما قال، کہ یہ یہودی بن جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل میں فرق. اگر مستقبل ہو کہ اگر میں آج آپ کے پاس آیا تو میں یہودی، اور پھر گیا تو یہودی نہیں ہوگا. اس لیے کہ مقصود یہودی بننا نہیں ہے، مقصود امتناع اور نہ جانا ہے.
جب مقصود یہودی بننا نہیں ہے تو یہودی نہیں ہوگا، لیکن اتفاق سے گیا تو حانث ہوگا. اور اگر ماضی ہو تو چونکہ ماضی میں امتناع مقصود نہیں ہے بلکہ ماضی تو گزر چکا ہے. مثلا اگر کہے آج تم تو کل مال گئے تھے سبق کے وقت میں، یہاں سبق ہو رہا تھا تم مال میں تھے، وہ کہے اگر میں مال گیا ہوں تو میں کافر، اگر میں مال گیا ہوں تو میں یہودی، اور حالانکہ گیا ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ اس میں امتناع مقصود نہیں ہے بلکہ خبر دینا مقصود ہے، تو یہودی بن جائے گا، تجدید اسلام کرے. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں بھی یہودی نہیں بنے گا، کیونکہ یہودی بننے کے لیے نیت چاہیے اور اس کی نیت نہیں ہے. صرف مقصود یا امتناع ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، اور یا مقصود اس کی قباحت ہے کہ میں کیوں مال جاتا جبکہ یہاں سبق کا وقت تھا. اگر میں گیا ہوں تو میں یہودی ہونے کا مطلب یہ ہے یہ میری نزدیک بہت قبیح ہے. تو مطلوب اس کی قباحت کو بیان کرنا ہے، اس کام کی قباحت کو بیان کرنا ہے. اس لیے اگر نیت نہ ہو تو پھر کافر نہیں ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کلمے میں 99 درجات کفر کے ہو اور ایک حیثیت اور پہلو اسلام کا ہو تو اس کو اسلام بنایا جائے، کیونکہ کسی پر حکم کفر کا حکم لگانا بہت مشکل اور بہت سخت ہے. فہو کما قال یہ محمول ہے کس پر؟ فہو کما قال، جب اس کی نیت تحدید کی نہ ہو، جب اس کی نیت کفر کی ہو تو پھر کافر بن جائے گا. ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جہنم، وہ معذب ہوگا نار جہنم میں. قال وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب بهذا المسجد وما نسيناه وما نخاف ان يكذب جندب، اور ہم کو یہ خوف نہیں ہے کہ جندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا. قال كان برجل جراح زخم فقتل نفسه فقال الله تعالى بدرني عبدي بنفسه، بندے نے بہت جلدی کی بنفسه اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کے قتل میں جلدی کی، صبر نہیں کیا، جلدی کی. صبر کرتا تو ویسے بھی مر جاتا چند دن کے بعد، چند مہینے کے بعد، لیکن اس نے بے صبری کی اور جلدی مر گیا. حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اذا کان مستحلا، جب حلال سمجھ لے. حرمت علیہ الجنة دخولا اولیا، دخول اولی حرام کر دیا. حرمت علیہ الجنہ یہ اصل سزا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اصل سزا نہ دے اور اس کو جنت میں داخل کر لے. اصل سزا تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے فضل سے ایمان کی برکت سے جائے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، قتل نفسہ بمشاقیس، جس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا تیر کے ساتھ، تیر. فقال اما انا فلا اصلی علیہ، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھو. معلوم ہوا ہے مسلمان. ایک روایت میں آتا ہے والذی یخنقها خالدا مخلدا ابدا، جو اپنے آپ کو پھانسی کر دے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو آخرت میں پھانسی کرتا رہے گا. اگر کوئی کہے مخلدا ابدا کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، جواب یہ ہے کہ ھذا زجر،
یہاں مقصود زجر اور وعید ہے. یا ھذا محمول علی الاستحلال، جب اس کو حلال سمجھتا ہو. یا ھذا جزاء ان لم یغفر، اگر مغفرت نہ کرے تو اس کی یہی جزا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے. اور جیسے قاتل النفس ہے حرمت الجنہ، اسی طرح قاتل الغیر بھی ہے، اس کی بھی یہی سزا ہے کہ حرمت علیہ الجنہ، دخول اول حرام. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه یخنقہ، خنق کا مطلب اپنا گلا دبانا، اپنے آپ کو پھانسی دینا. والذی یطعنها فی النار، اور جو آدمی اپنے کو نیزے سے مارے، چاقو چھری سے، تو جہنم میں بھی یہی کام کرے گا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں منافقین کا جنازہ مت پڑھو، مشرکین کے لیے استغفار مت کرو. ترجمہ کا مقصد یہ ہے من علم منہ الشرک والکفر، جس سے شرک اور کفر معلوم ہو تو اس کے لیے استغفار جائز نہیں ہے. استغفار جنازے کی شکل میں ہو یا دعا کی شکل میں ہو. تو اس زمانے میں منافقین کی جگہ پر ملحدین اور زنادقہ ہے. ملحدین جو ضروریات دین میں تعویل کرتے ہیں، کھلی ہوئی بات ہے وہ تعویل کریں گے. حضور فرماتے ہیں نبوت ختم ہے، اور وہ کہتے ہیں نبوت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے ہیں تو دوسرا نبی بنائیں، بنانے کے لیے مہر لگائیں گے، تم کو میں نے نبی بنایا، تم کو میں نے نبی بنایا. یہ باطل تعویل کرنے والے اس کو ملحدین کہتے ہیں. باطل تعویل. آمنت باللہ، مانتو باللہ، بلی آ گئی، ملائکتہ اور ملائکائی، اور کتبی اور کتبی پہنچ گئے، اور رسولی ہی ہم نے اس کو رسی سے باندھ لیا. وہ کہتے ہیں تعویل باطل، جس کو نہ آسمان مانتا ہو نہ زمین. تو اس ایسے لوگوں کو ملحدین کہتے ہیں. اور زنادقہ، زندیق، جو کفر کو چھپاتا ہو اور اس کے اقوال اور افعال سے کفر کا پتہ چلتا ہو تو اس کو زندیق کہتے ہیں. اپنے کفر پر ایمان کی پالش لگاتا ہو. یا جیسے شروع میں آپ کو بتایا تھا، زندیق اس کو کہتے ہیں الذی لا یتدین بدین، جس کا کوئی دین نہ ہو. اور جس کا کوئی دین نہ ہو تو ہر ایک دین کے ساتھ ہاں ہاں کرتا ہے. مسلمانوں کے پاس آ کر جنازہ پڑھے گا، غیر مسلموں کے پاس جا کر کے ان کی رسوم ادا کرے گا، تو حقیقت میں اس کا کوئی دین نہیں. جیسے آج کل بعض لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں. تو منافق کی جگہ زندیقین ہے آج کل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلولة، عبد الله کے لیے ابی باپ ہے اور سلول ماں ہے، اس لیے عبد اللہ اور ابی کے درمیان ابن میں حمزہ نہیں لکھا، اس لیے کہ باپ اور بیٹی کے درمیان حمزہ ابن میں حمزہ ثابت ہوتا ہے خطاً و تلفظاً. اور ابی ابن سلول، کیونکہ ابی شوہر ہے اور سلول بیوی ہے، تو اس کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان جب ابن کا لفظ آیا ہے تو خطاً بھی لکھا گیا ہے، تلفظاً بھی.
وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وثبت إليه، میں نے چھلانگ لگا دی. حضرت عمر کو کیا اختیار تھا کہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ نہ پڑھائے. لأنه كان من أهل الشورى، کیونکہ اہل شورا میں جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر ہیں، دو آسمان میں، دو وزیر زمین میں. آسمان میں دو فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام میکائیل، اور زمین پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. تو یہ مشورہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو قبول نہیں کیا. حضرت عمر کے مطابق آیت کریمہ نازل ہوئی فَتُصَلِّ عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فلان فلان دن اس نے یہ بات کہی اسلام کے خلاف. وَعَدَّدُ عَلَيْهِ، شمار کرتا ہے قولہ، اس کا قول، اس کی اقوال قبیحہ. فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أخر عني، أخر نفسك عني، أخر يدك عني. یا أخر باب تفعیل، باب تفاعل کے معنی میں ہے. تأخر عني، مجھ سے پیچھے ہو جاؤ. آپ کو بتایا تھا، وہ پرانے زمانے میں آپ کو بتایا تھا کہ باب تفعیل باب تفاعل کے معنی میں آتا ہے. یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْجَمِيلِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرَ، تَنَوَّرَ الْقَمَرَ، قمر روشن ہو گیا. یاد ہے یا نہیں؟ کسی زمانے میں بتایا تھا. أخر عني تأخر عني یا عمر. نہیں آتا کہاں ہے؟ تم نے جگہ کیوں بدل دی؟ دیر سے آئے ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا ہوگا تم کو. یا عمر فلما اکثرت علیہ، پس میں نے بار بار کہا حضرت نہ پڑھائے. قال انی خیرت، مجھ کو اختیار ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اور اختیار کا مطلب یہ ہے کہ لا فائدۃ فی الاستغفار، استغفار کرے یا نہ کرے میت کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے فائدے کو نہیں دیکھا، احیاء اور زندہ کے فائدے کو دیکھا کہ غیر میت کو فائدہ ہے. اس کا بیٹا خوش ہو جائے گا، اس کے رشتہ دار خوش ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو جائیں گے کہ عبداللہ ابن ابی کتنا بڑا ظالم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احسان کر رہے ہیں. فاخترت لو اعلم انی ان زدت علی 70 یغفر له لزدت علیہ، اگر 70 سے اوپر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس پر بھی زیادتی کرتا، لیکن استغفار مفید نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے ان کی اوپر، آپ کے لیے نہیں. آپ کو تو ڈرانے کا ثواب ملے گا. اسی طرح یہاں استغفار کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہے میت کے لیے، آپ کے لیے برابر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا جب میرے لیے برابر نہیں تو میں کروں. اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی کہ ان کے لیے استغفار اور جنازہ اس کے فائدے سے اس کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے کہ جنازے میں ان کا احترام ہے، ان کی تعظیم ہے، اور یہ احترام اور اکرام کے قابل نہیں ہے. یہ جہنم کی نچلے طبقے کے قابل ہے. تو صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انصرف فلم يمكث الا يسيرا، نہیں ٹہلے تھے مگر تھوڑی دیر. حتى نزلت الآیتان من براء ولا تصل على احد منهم مات ابدا الى قوله وهم فاسقون ولا تقم على قبره، اور ان کی قبر پر کھڑے نہ ہو جائے دعا کے لیے. انہم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فاسقون کا مطلب کافرون ہے. قرآن کریم میں
فسق کفر کے معنی میں آتا ہے الا ماشاء اللہ، ایک دو جگہ کے علاوہ ہر جگہ. اس لیے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کا اچھا ترجمہ یہ ہے اگر کافر آپ کو کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. اس سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے یہ خطاب ہے کہ کافر خبر لائے تو آپ تحقیق کریں. مؤمنین کون ہے؟ ولید ابن عقبہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ولید ابن عقبہ، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی کافر آپ کے پاس خبر لائے کہ فلان یہ کرنا ہے، فتبینوا، تم تحقیق کرو. ولید ابن عقبہ فاسق میں داخل نہیں، الذین آمنوا میں داخل ہے. اتنا سوچنا چاہیے. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تعجب کیا جرأت پر. واللہ ورسولہ اعلم. پڑھیے جناب. باب ثناء الناس على الميت. به قال حدثنا آدم قال حدثنا ثابت قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب ما وجبت، قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. مصنف فرماتے ہیں میت کی تعریف کرو، اس لیے کہ تکبر پیدا نہیں کرتا، اور زندہ کی تعریف مت کرو کیونکہ تعریف کبھی تکبر پیدا کرے گی، کبھی نہیں کبھی پیدا کرے گی اگر تم مبالغہ کرو گے. ایک مقصد ثناء علی المیت ٹھیک ہے، ثناء علی الحی کبھی صحیح نہیں ہوگا. یا مطلب یہ ہے کہ میت کی تعریف کرو، یہ مستحب ہے. اذکروا محاسن موتاکم، اپنے میت کے محاسن کو ذکر کرو، ان کی خوبیوں اور اچھائیوں کو ذکر کرو. وکفوا عن مساویہم، اور ان کی برائیوں سے اپنی زبان کو روکو. رواہ ابو داؤد والترمذی. کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی اچھی باتوں کو ذکر کرو، اس کی بری باتوں کو چھوڑ دو. حدثنا آدم الی قوله مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، تو اس میت کے اوپر، جنازے کے اوپر اثنوا خیرا، ان کی خیر اور بھلائی کو بیان کیا. تو حدیث میں آتا ہے ما من مسلم یموت یشہد له اربعۃ من جیرانہ، اس کے پڑوسیوں میں سے 4 پڑوسی کہتے ہو انہم لا یعلمون منہ الا خیرا، کہ وہ خیر کو جانتے ہیں. اللہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبلت قولکم، میں نے تمہاری قول کو قبول کیا. وغفرت له ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے میں نے معاف کیا، جو تم جانتے ہو وہ میں نے قبول کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا علیہ شرا، اس کی اوپر بیان کیا شرا، اس کی برائی کو، وہ برائی کیا کرتا تھا. اب جو تعریف کرتے ہیں اور تعریف کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ وجبت فرماتے ہیں، تو ایک قول یہ ہے اذا اثنى علیہ اہل الفضل والکمال، جب بہتر لوگ اس کی تعریف کرے اور بہتر لوگ اس کی برائی بیان کرے کسی کی، اور وہ واقعہ کے ساتھ موافق ہو. جیسے کہتے ہیں بہت بڑا سخی تھا اور واقعی اس میں سخاوت موجود ہو. بعض کہتے ہیں کہ عام لوگ اہل فضل ہو یا نہ ہو اس کی تعریف بیان کرے تو قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل میں ڈالتے ہیں کہ تم اس کی تعریف کرو.
جیسے آتا ہے ان للہ ملائکۃ، اللہ کے فرشتے ہیں، تنطق علی السنۃ الناس، لوگوں کی زبان پر بولتے ہیں، یعنی القاء کرتے ہیں۔ بظاہر یہی ہوگا کہ اچھے لوگ اس کی تعریف کریں اور اچھے لوگ جس کی برائی بیان کریں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، فقال عمر ما وجبت، یعنی وجبت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ کسی کا بچہ پیدا ہو جائے تو ساتھی اس سے کہتے ہیں اوہو بھائی وجبت، وہاں وجبت الجنت نہیں ہے، دوسری چیز ہے وجبت الدعوہ۔ تو ہر جگہ وجبت وجبت کے لیے ایک الگ الگ کلمہ آتا ہے، تو یہاں وجبت الجنت ہے۔ ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، یہ رہ گئے۔ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ ہو زمین میں، شہداء اللہ گواہ۔ حدثنا عفان بن مسلم الصفان قال حدثنا مالك بن فرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به الجنازة فأثني على صاحبها خيرا، أي بخير، اشکال وارد نہیں ہوتا کہ فأثني على صاحبها خير آنا چاہیے، اس لیے کہ اسنی کے لیے نائب فاعل ہے خیر۔ جواب یہ ہے کہ با مقدر ہے، اسنی علی صاحبها بخیر، یا یہ کہ علی صاحبها قائم مقام فاعل ہے اور خیر قائم مقام مفعول ثانی ہے، اگرچہ یہ غیر مختار ہے۔ مختار یہ ہے کہ جو جار مجرور ہو اس کو مفعول ثانی بنایا جائے۔ قال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال وجبت، فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، وقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، وقلنا واثنين؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن واحد۔ اب اس کے بعد جو مصنف بیان کریں گے وہ ہے عذاب قبر اور ثواب قبر۔ عذاب قبر میں سے بعض معتزلہ انکار کرتے ہیں، سب نہیں۔ بشر مریسی، زرار ابن عقل ثواب قبر اور عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں حیات ہے، عذاب اور ثواب کے لیے حیات چاہیے، اور میت کے اندر حیات نہیں ہے۔ ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فهل الى خروج من سبيل، معلوم ہوا دو حیات ہے، دو موت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ دو حیات، ایک یہ ہے جو ہم زندہ ہیں، اور دوسری حیات آخرت کی حیات، اور دو موت ہے۔ ایک موت یہ ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہم میت تھے، دوسری موت یہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو یہ دوسری موت ہے۔ اب اگر قبر کی حیات ہو اور اس کے اندر ثواب اور عذاب ہو تو یہ تو حیات ثالثہ ہو جائے گی، اور حیات ثالثہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حیات ثالثہ نہیں، اس لیے کہ یہ حیات ناقص ہے۔ تو احییت اثنتین کا مطلب دو حیات کاملہ ہے، ایک یہ حیات کامل ہے جس میں ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، ایک وہ حیات کامل ہے جو آخرت میں ہے، اور وہ حیات ایسی نہیں ہے کہ معلوم ہوتی ہو، مردہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں حیات ہے، اگر وہ حیات ہے تو وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے، تو اس لیے احییت اثنتین۔ اسی طرح کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا معدوم فاحیاکم، تم کو زندہ کر دیا جیسے ہم، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دیں گے جیسے لوگ مرتے ہیں، ثم یحییکم، پھر تم کو حیات دیں گے آخرت میں، حیات قبر تو نہیں۔ وہاں بھی یہی جواب ہے کہ حیات کاملہ دو ہے، حیات ناقصہ بھی اس کے ساتھ آ سکتی ہے۔ تو مصنف عذاب قبر ثواب قبر کو بیان کرتے ہیں، اور زیادہ تر قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا، اس لیے کہ معتزلہ
اکثر احادیث کی غلط سلط تعبیلات کرتے ہیں یا نہیں مانتے، تو مضبوط دلائل کو پیش کیا۔ قرآن کریم کی آیات مضبوط دلائل ہے۔ ابھی چاہے 8 بجے۔ اب یہاں پر جو عذاب قبر اور ثواب قبر، اگر کوئی اچھا معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں، بعض معتزلہ جب آدمی ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو اس کے ساتھ روح کے تعلق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعلق، روح کا تعلق نزول ہے، تعلق حلول نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے جسم کے اندر روح نے حلول کیا ہے اور روح اس کے اندر داخل ہو گئی ہے تاکہ وہ چلتا پھرتا رہے، بلکہ یہ تعلق نزول ہے۔ یعنی اس روح کا تعلق یہاں روح کا نزول ہے لیکن حلول نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روح کو دوسری جگہ شکل مثالی دی جاتی ہے اور اس شکل مثالی کے اندر وہ چلتا ہے پھرتا ہے اور اسی کے اندر وہ لذت حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ قبر کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اگر قبر پر سلام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سلام اس تک پہنچاتے ہیں، اور یہ قبر اس کی روح کے لیے ایک کھڑکی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے قبر جنت کی ایک کھڑکی ہے اور یا جہنم کی ایک کھڑکی ہے۔